حسن خاتمہ بھی کیسے نصیب ہوگا؟ ایمان اور استقامت سے. ایک ہی عمل پر استقامت سے نہیں، پوری شریعت پر استقامت سے. جن لوگوں نے استقامت کا معاملہ کیا، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کا سانس نکل رہا ہے، سانس اکھڑ چکا ہے اور اب آخری مرحلے میں ہے اور تکلیف میں ہے، اور اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی فرشتے آئے تھے. تکلیف کے موقع پر وہ فرشتے اترے اور انہوں نے کہا کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، غم مت کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، دیکھو وہ جنت تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کرب و بے چینی میں، تکلیف میں تھے. اچانک نگاہ اوپر اٹھائی انہوں نے. جب نگاہ اوپر اٹھائی تو مسکرانے لگے اور دائیں بائیں دیکھ کر حاضرین سے کہنے لگے لمثل ھذا فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو اس جیسی جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے. بس آیت پڑھی اور روح نکل گئی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ان جیسی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. ان جیسی نعمتوں کے لیے محنت کرنے والوں کو محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنی چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آخری وقت ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ سے بغداد بلایا اور یہ کہا کہ تم ہماری مملکت کے چیف جسٹس بن جاؤ، قاضی بن جاؤ، قاضی القضات. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں آخرت کا خوف تھا. تو ڈر لگا ان کو کہ اگر مجھ سے کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو انہوں نے انکار کر دیا تو قید خانے میں ڈال دیا. اور قید خانے میں ڈالا اور 10 دن تک قید خانے سے روزانہ اس کے دربار میں لائے جاتے تھے اور بے تحاشا کوڑے برسائے جاتے تھے. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 70 سال کو پہنچ چکی تھی. 70 سال کے بوڑھے کو بالکل نحیف دبلے پتلے روزانہ دربار میں بلایا جاتا تھا اور کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرو. وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نہیں قبول کر سکتا، مجھے آخرت کی فکر ہے. جب دیکھا کہ یہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے تو جبرن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کا پیالہ پلایا گیا. 10 دن تک کوڑے برسے، اس سے طبیعت نڈال ہو چکی تھی، زہر پلایا گیا. مزید 5 دن کے بعد 15 دن کے بعد کل 15 دن جیل میں رہے اور 15 دن کے بعد شہادت کی موت انہیں نصیب ہوئی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت کی موت. ابو رجا فرماتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد جب ہم نے ان کو تختے پر لٹایا غسل دینے کے لیے تو کہا کہ اتنا دبلا پتلا جسم تھا کہ میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ عبادت نے اور مجاہدے نے اس شخص کے جسم کو پگھلا دیا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جو ایمان اور استقامت والی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے اعلیٰ درجے کا حسن خاتمہ نصیب کرتا ہے. کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میری روح کب نکلنے والی ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے تو اللہ اس وقت میں وہی کام کرواتے ہیں جو وہ چاہتا ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے، بیماری میں چل ہی رہے تھے، پتا تھا کہ کسی بھی وقت اب میرا انتقال ہو سکتا ہے. اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر سجدے میں چلے گئے. بس سجدے میں جانا تھا کہ روح نکل گئی.